اسما و صفات میں الہات کی پہچان۔ سوال نمبر 71، اسما اور صفات باری تعالیٰ میں الہات کیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہے؟ جواب، الہات کا معنی مائل ہونا اور جھک جانا ہے، یعنی ان اسما اور صفات کے الفاظ، حقائق اور ان کے معنی کے متعلق ثابت شدہ حق بات سے شرک، تعطیل اور کفر کی جانب مائل ہو جانا۔ مذکورہ الہات کی 5 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے موسوم کرنا جو اس کی عظمت و جلال کے لائق نہ ہو، جیسا کہ نصارہ کا اسے باپ کہنا اور فلاسفہ کا اسے موجباب ذاتی ہی کہنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان ناموں اور صفات کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کا نام رکھنا، جیسا کہ ان کافروں کا الہ سے لات یا العزیز سے العزیٰ نام بنا لینا۔ پوائنٹ تھرڈ، ایسی صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف ماننا جن سے وہ پاک اور منزہ ہے، جیسا کہ یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کا برا کرے اور ان پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، یا ان کا کہنا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے وغیرہ۔ پوائنٹ فورتھ، اسماء الہی کو ان کے معنی سے معطل قرار دینا اور ان کی حقیقتوں کا انکار کرنا، جیسا کہ کوئی یوں کہے کہ یہ تو صرف محض الفاظ ہیں جو صفات پر مشتمل ہیں اور نہیں معنی پر۔ پوائنٹ ففتھ، اس کی صفات کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ قرار دینا، اگرچہ مذکورہ تمام راستے الگ الگ ہیں لیکن الہات میں سبھی مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق قیاس آرائی کا حکم۔ سوال نمبر 72، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قیاس جائز ہے؟ جواب، یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو قیاس تمثیل یا قیاس شمول میں جس کے افراد اور اس کی جزئیات برابر ہوں شریک بنایا جائے، لیکن اس کے حق میں اعلیٰ مثال استعمال کرنی جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ صفت جو مخلوق کے لیے صفت کمال ہو تو خالق اس صفت کا اس سے بڑھ کر حقدار ہے، اور ہر وہ عیب جو کسی مخلوق سے دور کرنا مناسب ہے تو اس عیب کو خالق سے دور کرنا اور اسے پاک قرار دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی عزت غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الروم۔ سوال نمبر 73، اللہ تعالیٰ کے فرمان ذیل سے عزت کی کون سی صفت سمجھ آتی ہے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیوں بیان کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ سورہ الصافات۔ جواب، مصنف کا اس کو یہاں بیان کرنا بظاہر اس سابقہ گفتگو کی علت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے لحاظ سے اکمل بیان اور مکمل ترین خیر خواہی میں سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کا کلام عیوب و نقائص سے پاک ہوتا ہے، جبکہ اور کسی کا کلام ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو باتیں اس سے واضح ہو رہی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ آیت کریمہ ان ظالموں کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو بے عیب اور پاک بیان کر رہی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انبیاء و رسول جو کچھ بھی لائے ہیں اس کے صحیح ہونے کا علم ہے کہ وہ حق اور سچ تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صفت ربوبیت کا اثبات ہو رہا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، صفت عزت کا اثبات ہو رہا ہے، اور یہ اپنی تینوں اقسام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یعنی قوت کی عزت، امتناع، باز رہنے کی عزت و قہر کی عزت۔
اسی طرح ان آیات میں لفظ سبحان سے نقائص سے پاکی اور برات دلالت مطابقت کے انداز سے ثابت ہو رہی ہے، جو کہ کمال درجے کو ثابت کرنے میں لازم ہے۔ اسی طرح لفظ حمد سے بھی کمال دلالت مطابقت کے ساتھ ہی اس بات ہو رہا ہے، یہ بھی نقائص سے پاک ہونے کو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یعنی تسبیح اور حمد کو یہاں ایک ہی جگہ میں جمع فرما دیا ہے۔ ان آیات سے صفت کلام بھی ثابت ہو رہی ہے اور مخالفین کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 74، یہ آیت مبارکہ کس طرح توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہے؟ جواب، اس کی تفصیل امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ حمد توحید کی تینوں اقسام کو شامل ہے، کیونکہ محمود کی ستائش اس کی صفات کمال اور نعوت جلال کو بیان کرنے، اس کے ساتھ محبت رکھنے، اس سے راضی رہنے اور اس کے حضور عاجزی پیش کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ الہ کسی طرح بھی صفات کاملہ سے خالی اور عاری نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص تو مذموم اور معیوب ہوگا۔ اس کی حمد تو ہو نہیں سکتی، بلکہ حمد تو صرف اس کی ہوگی جس کے پاس کمال درجے کی خوبیاں اور عظمت کے حامل اعلیٰ صفات ہوں گی، جن کی بنا پر وہ حمد و ستائش کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ نفی اور اثبات۔ سوال نمبر 75، کتاب و سنت کی وہ نصوص جو صفات باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، ان کے بارے میں نفی اور اثبات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ جواب، اس معاملے میں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان گرامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجمالاً نفی کرتے ہیں، فیہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سورہ الشعراء۔ اور پھر اس بات میں تفصیلاً اس بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس کو پیش نگاہ رکھتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پس وہ تمام اسماء اور صفات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات اقدس کے لیے ثابت کیا ہے، اہل سنت والجماعت اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، جس طرح اس کی ذات گرامی اس کے جلال اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ سوال نمبر 76، نفی کرنے سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ کیا اس میں کمال ہوتا ہے یا مدح؟ اس کی مثال دے کر وضاحت بیان کرے۔ جواب، نفی کرنے سے دوسری چیز یعنی اس کا دوسرا پہلو مقصود ہوتا ہے، اور وہ اس بات ہے جو اس کا برعکس کمال درجے کا پہلو ہے۔ شریک اور نظیر کی نفی کرنے سے اس کی کمال درجہ کی عظمت کو ثابت کرنا مقصود ہے، صفات کمال کے ساتھ اس کی وحدانیت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس ذات سے عجز کمزوری کی نفی کرنے سے اس کی قدرت کے کمال درجے کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ اس سے اونگ اور نیند کی نفی کرنے سے اس کی کمال درجے کی حیات زندگی اور اس کی صفت قیومیت قائم ہونا کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس سے بیکار اور بے مقصد کاموں کی نفی کرنے سے اس کی حکمت تامہ کے کمال کو بیان کرنا مطلوب ہے۔ محض نفی نہ تو کوئی مدح سرائی ہے اور نہ کمال کی شناسائی، مگر جب اس کے ساتھ اس بات کو شامل کیا جائے تو پوری بات سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ نقص و عیب جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود سے نفی فرمائی ہے یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کی اپنے خصائص میں شراکت کی نفی فرمائی ہے، تو اس سے مقصود اس کے مد مقابل کمال درجے کی صفات کو ثابت کرنا ہے۔ سوال نمبر 77، صراط مستقیم کیا ہے؟ جواب، کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے بعد آپ کے دونوں ساتھی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلام ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کی تفسیر میں جامع قول یہ ہے کہ وہ راستہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی اپنے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اپنے تک پہنچنے کے لیے اسے مقرر فرما دیا ہے،
کہ اس راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ان کے لیے نہیں ہے، وہی ذات ہی تنہا بندگی کے لائق ہے اور اس کے رسول تنہا اطاعت و اتباع کے حقدار ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ کی شہادت کا بھی یہی مضمون ہے۔ اس کا نقطہ اور اس کی گرہ یہ ہے کہ تو اس سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھے اور اپنی پوری کوشش سے اسے راضی رکھے، حتیٰ کہ تیرے دل کو ہر گوشہ اس کی محبت سے لبریز ہو اور تیرا ہر ارادہ اس کی رضا اور خوشنودی سے منسلک ہو۔ یہی ہدایت اور دین حق ہے، یہی معرفت حق ہے اور اسی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے رسولوں کی من جانب لائی ہوئی باتوں کو پہچاننا اور ان کا پوری طرح اہتمام کرنا ممکن ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے آپ جو چاہے جملے استعمال کر لیں جو اسے بخوبی بیان کر سکے اور اس چکی کی پاٹ گما سکے۔ سوال نمبر 78، صراط راستے کی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اور کبھی بندوں کی طرف اضافت کیوں کی جاتی ہے؟ کبھی اسے مفرد معرفہ اور کبھی اضافت کے ساتھ نکرہ کیوں لایا جاتا ہے؟ جواب، لفظ صراط کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس لیے ہے کہ اس نے ہی اسے مشروع فرمایا اور مقرر فرمایا ہے۔ رہا بندوں کی طرف اس کی اضافت کا معاملہ تو اس لیے کہ وہ اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ اسے مفرد معرفہ یا کبھی اضافت کے ساتھ بھی بیان کرنے میں مقصود یہ ہے کہ اس کی تعین اور تخصیص کر دی جائے اور یہ باور کروایا جائے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے، بخلاف اہل ضلالت کے راستوں کے، وہ زیادہ اور سب جدا جدا ہیں۔ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سوال نمبر 79، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر کیوں؟ جواب، کیونکہ قرآن کریم 3 بنیادی اور اساسی مقاصد پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، علوم الاحکام و شرائع، امر و نہی۔ پوائنٹ سیکنڈ، گزشتہ انبیاء کے اپنی امتوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کی خبروں کی تفصیلات۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید کے علوم اور جو لوگوں پر اپنے اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت کے معاملے میں واجب عقائد ہیں۔ مذکورہ 3 مقاصد میں سے آخر الذکر ہی سب سے بلند اور اعلیٰ مقصد ہے اور یہ سورۃ مبارکہ اسی تیسرے بلند ترین مقصد اور اصول پر مشتمل ہے۔ اجمالی طور پر اس پورے اصول کی تفصیلات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ مختصر سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ میں لکھا ہے، وَالْعِلْمُ بِالرَّحْمَنِ أَوَّلُ صَاحِبٍ وَأَهَمُّ فَرْضِ اللَّهِ فِي مشروعِهِ۔ رحمان کے متعلق معلومات حاصل کرنا سب سے اول ساتھی ہے، بلکہ یہی اس کے مشروع کردہ فرائض میں سے سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ وَأَخُو الدِّيَانَةِ طَالِبٌ لِمَزِيدِهِ أَبَدًا وَلَمَّا يُنَهِهِ بِقُطُوعِهِ۔ اور ایک مذہبی اور دیندار آدمی تو ہمیشہ ان معلومات میں اضافہ کا ہی طالب رہتا ہے، وہ کسی صورت ان باتوں سے الگ رہ کر شکم سیر نہیں ہو سکتا۔ وَالْمَرْءُ فَاقَتُهُ إِلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ فَقْرِ الْغَذَاءِ لِعِلْمِ حِكْمِ صَنْعِهِ۔ آدمی کو کھانے کی حاجت سے کہیں زیادہ اس رحمان کی معرفت کی حاجت ہے، کیونکہ وہ اس کے احسانات بے پناہ استعمال کرتا ہے۔ فی کل وقت والطعام فإنما يحتاجه فی وقت شدت جوعہ۔ جس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، جبکہ کھانے کی حاجت و ضرورت تو فقط بھوک کی شدت میں ہوتی ہے۔ وَهُوَ السَّبِيلُ إِلَى الْمَحَاسِنِ كُلِّهَا وَالصَّالِحَاتِ فَسَوْعَةٌ لِمُضِيحِهِ۔ تمام محاسن اور اچھائیوں کو حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے، لہٰذا اسے ضائع کرنے والے کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ سوال نمبر 80، اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص کیوں رکھا گیا ہے اور اس سورہ مبارکہ سے توحید کی تینوں اقسام پر کس طرح دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ جواب، اس لیے کہ یہ سورت
خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور صفات کو بیان کر رہی ہے، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو عملی اعتقادی شرک سے پاک کر دیتی ہے۔ رہا اس کا توحید کی تینوں اقسام پر دلالت کرنا، تو اس صورت کی توحید الالوہیت اور عبادت پر دلالت تو الزامی ہے، جبکہ توحید ربوبیت پر اس کی دلالت ضمنی ہے، اور توحید اسماء و صفات پر اس کی دلالت مطابقی ہے، یعنی دلالت مطابقت ہے، کیونکہ دلیل کی دلالت اگر اس کے تمام جزئیات پر مشتمل ہو تو اسے دلالت مطابقت کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعض اجزاء پر دلالت ہو تو اسے ضمنی دلالت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر اس کے خارجی لوازمات پر دلالت کرے تو اسے الزامی دلالت کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ سوال نمبر 81، اس سورہ مبارکہ کو یہاں ذکر کرنے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ نیز الاحد، الصمد اور الکفو کے معنی کو بھی بیان کرے۔ جواب: مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ نفی اور اثبات دونوں ارکان توحید پر ہی مشتمل ہے، کیونکہ یہ اس قانون ضابطے کے لیے گواہ ہے جسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام بیان کردہ اسماء اور صفات کو، جن سے اپنی ذات کو موسوم اور متصف ٹھہرایا ہے، نفی اور اثبات میں بیان فرمایا ہے۔ الاحد کا معنی واحد ہے، جس کا کوئی نظیر ہو اور نہ ہی کوئی وزیر، جس کا کوئی شریک ہو اور نہ ہی کوئی شبیہ، اور جس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہ ہو۔ اس بات کرنے کے لیے اس لفظ کا اللہ کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی اپنی تمام صفات کاملہ اور اپنے افعال میں کامل ہے۔ الصمد کا معنی وہ ذات جس کی جانب تمام مخلوقات اپنی حاجات اور اپنے مسائل میں رجوع کرتے اور اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ الکفو کا معنی برابری کرنے والا اور ہم پلہ ہے۔ سوال نمبر 82، سورۃ الاخلاص سے حاصل ہونے والے مسائل کون کون سے ہیں؟ جواب: اس سے مندرجہ ذیل مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا اثبات۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت جبرائیل کا کلام ہوتا تو اس کے آغاز میں قل نہ ہوتا۔ پوائنٹ تھرڈ، نصارہ کا رد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہنے والے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مشرکین کی تردید ہے جو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، یہودیوں کا رد ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے خبر دی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر سچا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ اور ہمسر ہے۔ پوائنٹ سکس، اللہ سبحانہ وتعالی کا کمال درجہ کا گنا، اس کی بے نیازی، پوری کائنات کی اس کی طرف محتاجی اور فقیری کا بیان ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ آیت الکرسی۔ سوال نمبر 83، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا آیت الکرسی کو یہاں ذکر کرنا کسی مقصد کے لیے ہے؟ کس مقصد کے لیے ہے اور اس سے علماء کے استنباط کردہ کون کون سے مسائل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ جواب: اسے یہاں بیان کرنا بظاہر واللہ عالم اس لیے ہے کہ یہ آیت نفی اور اثبات دونوں مضامین پر مشتمل ہے اور اس سے مندرجہ ذیل مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات اور اس میں اس کے منفرد ہونے کا بیان۔ پوائنٹ سیکنڈ، صفت حیات کا اثبات اور یہ ذاتی صفات میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، صفت قیومیت کا اثبات۔ قیوم کا معنی جو بذات خود قائم ہوا اور اپنے غیر سے بے نیاز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو۔
اور یہ بھی وارد ہے کہ الحی القیوم دونوں اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ دونوں نام صفات کمال پر سب سے بڑھ کر مشتمل ہے۔ تمام کے تمام ذاتی صفات الحی نام کی طرف پلٹ رہی ہیں، اور تمام کی تمام فعلی صفات القیوم نام کی جانب لوٹ رہی ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ اونگ آنے، نیند آنے اور عاجز آنے سے پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں کمال حیات، کمال قومیت اور کمال قدرت کے منافی ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، اس کے وسیع علم اور وسیع ملک کا اثبات ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت کے روا ہونے کا اثبات۔ پوائنٹ سیونتھ، صفت کلام کا اثبات۔ پوائنٹ ایٹتھ، صفت علم اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام باتوں کو احاطہ کرنے کا اثبات، اور اس بات کہ نہ تو وہ بھولتا ہے، نہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی کام اسے دوسرے کسی کام سے بے توجہ بناتا ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، سکھانے میں وہی اللہ تعالیٰ ہی خاص ہے، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق کچھ بھی نہیں جانتی، بس اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیا ہے۔ پوائنٹ 10، کرسی کی عظمت ان دلائل میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ 11، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی اقتدار کا اثبات۔ پوائنٹ 12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو کا اثبات۔ پوائنٹ 13، کمزور بات کی نفی سے قوی بات کی نفی کرنے کا بیان، کیونکہ جس پر اونگ غالب نہ آ سکتی ہو، اس پر نیند غالب کس طرح آ سکتی ہے۔ پوائنٹ 14، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اثبات۔ پوائنٹ 15، مشرکین کی اس بات کی تردید جو اپنے بتوں کی سفارش کے قائل ہیں۔ پوائنٹ 16، فرقہ قدریہ اور رافضیہ وغیرہ کی تردید جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں جانتا، بلکہ ان کے واقع ہونے کے بعد جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جاہلانہ بات سے بہت ہی بلند ترین ہے۔ پوائنٹ 17، ان لوگوں کی تردید جو گمان کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے، یا اس کی قدرت ہے، یا اس کا ملک ہے۔ اس طرح کے دیگر اقوال باطلہ کی تردید جو اہل بدعت نے بیان کیے ہیں۔ سوال نمبر 84، کتاب اللہ میں آیت الکرسی ہی سب سے عظیم ترین آیت کیوں ہے؟ جواب، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اور بلند صفات پر مشتمل ہے۔ جو اسماء و صفات اس آیت میں جمع کیے گئے ہیں وہ کسی دوسری آیت میں نہیں ہے، تو ان خوبیوں کی بنا پر یہ آیت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اسے کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین آیت کہا جائے، لہٰذا اسے تدبر اور سوچ بچار سے پڑھنے والے کا حق بنتا ہے کہ وہ یقین، عرفان اور ایمان سے معمور ہو جائے، تاکہ وہ ان خصوصیات کی بدولت شیطانی مردود سے محفوظ کر لیا جائے، جس طرح کہ صحیح حدیث مبارکہ میں یہی بات وارد ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بائے الفاظ روایت کیا ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماہ رمضان کی زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا، الی آخرہ الحدیث۔ یہ لمبی حدیث مبارکہ الکواشف میں صفحہ نمبر 106 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 85، اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ سے آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان چاروں اسما کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے: انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی ظاہر و غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی باطن و مخفی ہے کہ تجھ سے مخفی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان چاروں اسما کا مدار احاطہ پر ہے۔ دو اقسام احاطہ زبان اور احاطہ مکان میں منقسم ہے۔ اس کی اولیت یعنی اس کا اول ہونا ما قبل کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا آخر ہونا ما بعد کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی ظاہریت اور باطنیت یعنی اس کا ظاہر اور باطن ہونا ہر ظاہر و باطن کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ کوئی بھی ظاہر و غالب چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اور کوئی بھی باطن اور مخفی چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی اس سے مخفی تر ہے۔ الاول میں اس کی قدامت، الآخر میں اس کی بقا اور دوام، الظاہر میں اس کی بلندی اور عظمت، اور الباطن میں اس کی قربت اور نزدیکی عیاں ہے۔ اور اس فرمان اقدس وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں اس کی صفت علم کا اثبات ہو رہا ہے، اور یہ صفت ذاتی صفات میں سے ہے، اور اس کے علم نے تمام ظاہری، باطنی، پوشیدہ اور مخفی امور اور پھر سابقہ آمدہ تمام معاملات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی سب چیزیں اور ان کے متعلقہ تمام معلومات اس کے احاطہ علم میں ہیں۔ صفت حیات کا بیان۔ سوال نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس سے ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے کا کیا مفہوم ہے؟ سورۃ الفرقان۔ جواب: اس آیت مبارکہ میں پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر دل سے وہ اعتماد اور بھروسہ جو منافع حاصل کرنے اور نقصانات دور رکھنے کے لیے اسباب کو استعمال میں لاتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صفت حیات کا اثبات جو کہ ذاتی صفات میں سے ہے، اس کی حیات اکمل ترین اور اتم ترین ہے۔ اس حیات کے اثبات سے تمام صفات کمال کا اثبات، جبکہ کمال حیات کے منافی تمام متضاد صفات کی نفی ہو رہی ہے۔ صفت حیات کو اپنے لیے خاص کرنے سے اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ وہ ایسا زندہ ہے جس پر تمام مصلحتوں میں توکل اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دائمی اور ہمیشگی والی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تمام زندوں کی زندگی منقطع ہونے والی ہے، لہذا کسی دوسرے پر بھروسہ رکھنے والوں کے بھروسے اس وقت ضائع ہو جاتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں۔ صفت حکمت کا بیان۔ سوال نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک الحکیم سے تجھے کیا معنی سمجھ آتے ہیں؟ جواب: الحکیم حکمہ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے پوائنٹ فرسٹ، قاضی عادل اور اپنی مخلوق کے درمیان دینی، شرعی اور تقدیری حکم دینے والا، دنیا اور آخرت میں اسی کا حکم چلنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے، اس کے لیے فرما روائی ہے اور اس کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ سورۃ القصص۔ پوائنٹ سیکنڈ، الحکیم کا دوسرا معنی مضبوط اور پائیدار حکم دینے والا، تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی اور فساد رہ نہ پا سکے۔ سوال نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب: حکمت کی دو قسمیں ہیں جو درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کی اپنی مخلوق کے متعلق حکمت، اس کی دو ذیلی اقسام ہیں۔ اول، مخلوق کے لیے احکام صادر کرنا اور اس مخلوق کو انتہائی پختگی اور ضابطی مضبوطی سے ایجاد کرنا۔ دوم، اس مخلوق کو انتہائی پسندیدہ مقاصد کے لیے بنانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، جن کے حصول کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور جن کے لیے اس نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ،
اس کی اپنی شریعت میں حکمت، اس کی بھی دو درج ذیل اقسام ہیں۔ اول، اس شریعت کا مضبوطی اور احسان میں انتہائی درجہ کا اعلیٰ ہونا۔ دوم، اس شریعت کا انتہائی بہترین اور پسندیدہ مقاصد کے لیے ہونا اور عظیم حکمتوں پر موقوف ہونا جن کی بنا پر وہ حمد کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سوال نمبر 89، فرمان باری تعالیٰ ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ سورۃ الانعام کے معنی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، اللطیف وہ ذات ہے جس کا علم اور جس کی خبریں انتہائی باریک بینی پر مبنی ہو، حتیٰ کہ وہ پوشیدہ اور مضمر، مخفی اور غیب مسائل کے باریکیوں اور گہرائیوں کو بھی بخوبی جانتا ہو۔ اس کے علم میں ظاہر اور مخفی چیز ہر طرح بغیر کسی فرق کے عیاں اور کھلی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی باریک کو اور اس کی اقسام کو احاطہ شمار میں لانا ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو بندے کے وجود کے متعلق داخلی امور کی باریکیوں سے بھی آشنا ہے اور اس کے خارجی امور کی باریکیوں سے بھی شناسا ہے۔ وہ بندے کو ان کی جانب اور انہیں بندے کی جانب لاشعوری طور پر چلاتا ہے، جن میں اسی کی اصلاح اور بھلائی مضمر و پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی دوسری قسم اپنے خاص بندے اور اپنے دوست کے لیے لطف و کرم کے ساتھ وابستہ ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے احسانات کو مکمل کرنا چاہتا ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ الخبیر کا لفظ خبرہ سے بنا ہے، جس کا معنی کمال علمی پختگی اور تمام اشیاء کا ان کی باریکیوں اور تفاصیل کے ساتھ احاطہ کرنا ہے۔ جب علم کی باطنی یعنی پوشیدہ اشیاء کی معرفت کی طرف اضافت کی جائے تو اسے خبر اور اس کے جاننے والے کو خبیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملک اور بادشاہی میں جو بھی چیز چلتی ہے یا کوئی چیز حرکت کرتی ہے، خواہ وہ ذرہ سے چھوٹی ہو، خواہ بڑی ساکن ہو یا متحرک، یا کوئی جان اطمینان پاتی ہے، تو ان تمام اشیاء کے متعلق اسے مکمل خبر اور واقفیت ہوتی ہے۔ یہ لفظ اللطیف کے قریب قریب ہی معنی رکھتا ہے، اس لیے آپ ان دونوں اسما کو بعض آیات میں اکٹھا ہی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیا وہ بھی بے علم ہو سکتا ہے جو خود خالق ہو پھر باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ سورۃ الملک۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَهُوَ اللطیف بِعَبْدِهِ وَلِعَبْدِهِ وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ، وہ ذات اپنے بندے کی انتہائی باریک اور گہری کیفیت سے بھی واقف ہے اور وہ اپنے خاص بندے پر لطف و کرم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے اوصاف میں سے لطف دو اقسام کا ہے، ادراک اسرار الامور بخبرہ واللطف عند مواقع الاحسان، یعنی ایک تو امور معاملات کی باریکیوں کو پوری باریکی تہ تک جاننا اور دوسرا احسانات و نوازشات کرنے کے مواقع پر مہربانی فرمانا۔ فَيُرِيكَ عِزَّتَهُ وَيُبْدِي لُطْفَهُ وَالْعَبْدُ فِي الْغَفْلَاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ، وہ تجھے اپنی عزت اور اپنا غلبہ دکھاتا ہے اور وہی اپنے لطف و کرم کو ظاہر بھی کرتا ہے، جبکہ بندہ اس عظیم الشان والے سے غفلتوں پر پڑا ہوا ہے۔ صفت علم کا بیان۔ سوال نمبر 90، مندرجہ ذیل آیات سے آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، فرمان پروردگار ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے۔
پوائنٹ سیکنڈ، دوسرا فرمان الہی یوں ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ پوائنٹ 3، تیسرا یہ فرمان اقدس وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور انہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں بچہ جنتی مگر وہ اس کے علم میں ہے۔ سورہ فاطر۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گیر رکھا ہے۔ سورہ الطلاق۔ جواب، مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات ہے، اور صفت علم ان ذاتی صفات میں سے ہے جو ذات الہی سے کسی لمحہ بھی الگ نہیں ہوتی۔ پھر ان آیات کریمات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمام اشیاء کا اجمالی اور تفصیلی احاطہ علم کا اثبات ہوتا ہے۔ پھر اس کا سورہ لقمان کے آخر میں مذکور 5 چیزوں کے جاننے میں خاص اور ممتاز ہونا ثابت ہوتا ہے، اجر اور غیب کی کنجیاں ہیں۔ مزید ان آیات میں صفت قدرت کا بھی اثبات ہے، یہ بھی اس کے ذاتی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم القدیر بھی ہے جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کو کرنا چاہے بلا روک ٹوک اسے بلا کسی رکاوٹ کر سکتا ہے۔ ان آیت میں فرقہ قدریہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا عالم ہے کہ علم اس کے قائم بذات صفت ہے، برخلاف فرقہ معتزلہ جہمیہ کے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے ہی انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے۔ سورۃ النساء۔ یہ بھی فرمان الہی بھی ملاحظہ فرمائے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں جو کچھ سب واجب، ممکن اور محال امور کو جانتا ہے۔